تجوید کے قاعدے سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 11واں پارہ میں آج کا سبق یہاں سے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر ایک الف کی مقدار گنگنائیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر خا اور قاف دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ میم اور واو دونوں میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکنہ سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ فی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر ایام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد سا ہے حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر گنگنائیں گے۔ میم مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ یہاں پر واو میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور یہاں پر الف کو نہیں پڑھیں گے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ یہ ساکن حرف پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر بھی یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ اور یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکنہ سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو را کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہ سکون را ساکن سے پہلے میم ساکن ہے، پھر اس سے پہلے کیا ہے، زبر ہے، تو را کو پر پڑھیں گے وقف کی صورت میں۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ ماں میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا۔ الا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہاں پر ہاں میں کھڑا زیر ہے، یہ وقف کی صورت میں سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ۔ ذال میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ فاعبدوا، یہاں پر عین ساکن جو ہے پیچھے والے متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ الف میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ فاعبدوا، یہاں پر کیونکہ عین ساکن حرف ہے، یہ پیچھے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے تو متحرک حرف فا ہے، ٹھیک ہے، تو فا سے مل کر پڑھا جائے گا۔ دو میں واو مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کا پیش سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو توسط کہتے ہیں، اور 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو قصر کہتے ہیں، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ۔ افلا، لا میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ افلا تذکرون۔ الیہ، یہاں پر یالین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکنہ سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، میم یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر 2 زبر ہے تو وقف کی صورت میں 1 زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ الیہ مرجعکم جمیعا
وعد اللہ، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر قوف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر بھی دو زبر پہ وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے، وعد اللہ حقا۔ انہ نون مشدد غنہ ہوگا، ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، با میں قلقلہ ہوگا۔ یہاں پر حمزہ ہے واو کی شکل میں تو اس حمزہ کو، اور یہ دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر الف لام حروف قمری خاء کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، اور یہ لام جو پیچھے والے متحرک حرف حمزہ سے مل کر پڑھا جائے گا، خاء کو اور قاف کو یہاں پر پر پڑھیں گے دونوں حروف مستعلیہ میں سے۔ ثم میم مشدد ہوگا، غنہ، میم مشدد ہے تو غنہ ہوگا، یہاں پر یا مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ہاں الٹا پیش ہے تو اس سے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر جیم میں قلقلہ ہوگا، یہاں پر یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، حمزہ میں کھڑا زبر ہے اور نو میں واو مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر واو اور یہ دونوں الف اور یہ لام میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ صاد یہ حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہ مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف لام سے مل کر پڑھا جائے گا۔ صاد میں کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ہاں میں کھڑا زبر ہے اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے بالقسط۔ یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف با سے مل کر پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، بلکہ جزم والا حرف اور مشدد والا حرف متحرک حرف سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو متحرک حرف با ہے، الف نہیں ہے۔ قاف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے ہے اور طا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے تو دونوں کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں طا میں قلقلہ بھی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط۔ والذین یہاں پر یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، کفروا را کو پر پیش ہے را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لہم کے میم میں اظہار شفا بھی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے، را کے اوپر زبر ہے را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے حروف یومن میں سے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ میم یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ اور ذال میں الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو میم کو میم سے بدل کر یہ تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ ما میں الف مدہ ہے، یہاں پر کاف میں بھی الف مدہ ہے اور نو میں واو مدہ ہے، تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یکفرون را کو پر پیش ہے را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر بھی وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے، والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا يكفرون۔ هو الذی یہاں پر یا مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر الف لام حروف شمسی شین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، میم میں اظہار شفا بھی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر الف لام حروف قمری قاف کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر را کو پر زبر ہے را کو پر پڑھیں گے۔ نو میں واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر را کے اوپر 2 زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور یہ تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو یہاں پر تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے را کو پر پڑھیں گے، ہاں الٹا پیش ہے یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نام الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، منہ میں واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ نیم یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ والحساب یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا اور با میں قلقلہ بھی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب۔
ماں میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. خا اور قوف دونوں کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے. یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے قوف کے اوپر پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. دال میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. الا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف با سے مل کر پڑھا جائے گا. الف کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ متحرک نہیں ہے. قوف یہ حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں قوف میں قلقلہ بھی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. ما خلق اللہ ذلك الا بالحق. یفصل الصاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. قوف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو تنوین کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. یفصل الآیات لقوم یعلمون. انا نون مشدد غنہ ہوگا. یہاں پر خا ساکن حرف ہے تو پیچھے والا متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا. یا میں اور الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، یہ متحرک نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھا جائے گا. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، لا میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر الف لام، یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا، الف متحرک نہیں ہے. یہاں پر یا ساکن ہے، یا لین ہے تو اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. والنہار یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. نون مشدد غنہ ہوگا، ہا میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے. وما میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. خا اور قوف دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے قوف کے اوپر پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر سین مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا، یا میں یا متحرک نہیں ہے. میم اور واو دونوں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. والارض یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر را ساکنہ سے پہلے حمزہ کو اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، واو کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے. یہاں پر حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو تنوین کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون.